اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا. اس کی آواز ذرا بہتر. وسلم علیک یا حبیب اللہ. اور محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا شفیع المذنبین. اللہ جل شانہ و عم نوالہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد درود لا محدود حضور سرور کائنات فخر موجودات نور مجسم شفیع معاشر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس بے سہاروں کے سہارا غریبوں کے حامی یتیموں کے والی شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم معلم کائنات ہادی برحق سید الانبیاء قائد الانبیاء امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل عزت و صد احترام معزز و محترم سامعین حضرات، میرے محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، عزیزوں، اللہ رب العزت کا لا تعداد شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. ربیع الثانی شریف کا مہینہ حضور محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی ہیکل یزدانی محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کا مہینہ ہے. ربیع الاول امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ، بہاروں کا مہینہ. ربیع کا معنی ہے بہار، اول کا معنی ہے پہلی، یعنی پہلی بہار. حضور کی آمد پر پہلی بہار آئی. حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ ربیع الثانی کے معنی ہے دوسری بہار. تو جس ماہ مقدس میں رسول اعظم امام الانبیاء تشریف لائے وہ پہلی بہار، اور جس ماہ مقدس میں حضور غوث اعظم کا ذکر ہے وہ دوسری بہار ہے. یعنی وہ رسولوں کے رسول کا مہینہ ہے، یہ حضور غوث اعظم کا مہینہ ہے. الحمدللہ ہم رسول اعظم کے بھی غلام ہیں، غوث پاک کے بھی غلام ہیں، اور ہم بہاروں کے قائل ہیں. اور یہ ساری بہاریں اللہ تعالی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا فرماتا ہے. تو اس لیے ہم بہاروں کے قائل ہیں، تو لہٰذا بہاریں بھی اللہ ہمیں عطا کرتا ہے. جو بہاروں کے قائل نہیں وہاں خزاں ہی خزاں آتی ہے. ان کے عقیدے بھی خزاں، ان کے چہرے بھی خزاں، ان کے دل پر بھی خزاں ہے. اس لیے یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا باادب غلام بنایا.
اور ہمیں حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت عطا فرمائی۔ تو حاضرین محتشم، جو آیا مقدسہ جسے میں نے حصول برکت کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ عطا فرما۔ لوگ بے شمار دعائیں مانگتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا اللہ میرے روزی میں برکت دے دے، رزق میں برکت دے دے، اولاد میں برکت دے دے، کاروبار میں برکت دے دے، دکان میں برکت دے دے، مکان میں برکت دے دے۔ مگر آج میں تمہیں ساری دعاؤں کی ایک دعا، اگر یہ دعا قبول ہوگی تو اس میں سب کچھ آ گیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ عطا فرما۔ اگر ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا، اگر ہدایت نہیں ملی تو بندہ کروڑوں پتی بھی بن جائے، اربوں پتی بھی بن جائے تو سمجھو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہدایت یافتہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے دعا یہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا، سیدھے راستے پر چلا۔ اب ہدایت والا راستہ کون سا راستہ ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ مجھے ہدایت والا راستہ عطا فرما۔ فرمایا راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے اپنا انعام فرمایا۔ کیا مانا؟ ہدایت والا راستہ صرف انہی لوگوں کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ۔ اب وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جن کے راستے پر چلنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا، اور یہ دعا ہم مانگتے ہیں، 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، ہر نماز کی رکعت میں ہم یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یقیناً نماز بھی سیدھا راستہ ہے، کیونکہ نماز میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پتہ چلا کہ جو سیدھا راستہ ہے، ہدایت والا راستہ ہے، وہ راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ انعمت علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے اپنا انعام کیا، وہ ہستیاں کون ہیں؟ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اولئک مع الذین، فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا۔ فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا وہ نبیوں کی جماعت ہے، وہ صدیقوں کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، اور وہ صالحین اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ تو فرمایا ہم نے انبیاء کرام پر انعام کیا، صدیقوں پر انعام کیا، شہداء پر انعام کیا، اور اولیاء اللہ پر انعام فرمایا۔ تو پتہ چلا جو ان چاروں کو مانے وہ ہدایت والا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہدایت والا ہے۔ اور جن چاروں میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی ٹکرا گیا، اب کوئی نبیوں کے ذکر سے جیلس ہے، کوئی صدیقوں کے ذکر سے جیلس ہے، کوئی شہیدوں کے ذکر سے جیلس ہے، کوئی اولیاء اللہ کے ذکر سے جیلس ہے، تو الحمدللہ ان چاروں کو اگر کوئی مانتے ہیں تو وہ صرف اہل سنت و جماعت ہے۔ الحمدللہ ہم نبیوں کے بھی غلام ہیں، صدیقوں کے بھی غلام ہیں، شہداء کے بھی غلام ہیں، اور اولیاء اللہ کے بھی غلام ہیں۔ فرمایا جن چاروں کے ماننے والے ہیں وہی ہدایت والے ہیں، وہی ہدایت والے ہیں۔ تو فرمایا نبیوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور شہداء کا راستہ سیدھا راستہ ہے، اور صالحین اولیاء اللہ کا راستہ سیدھا راستہ ہے۔ جو ان چاروں کے راستے پر چلے وہ صراط مستقیم پر ہے، وہ صراط مستقیم پر ہے۔ تو سیدھا راستہ اگر مل جائے تو سمجھو سب کچھ مل گیا، اگر ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔
آج نبیوں کے گستاخ بھی کہتے ہیں ہم ہدایت والے، صدیقوں کے بے ادب بھی کہتے ہیں ہم ہدایت والے، شہداء کے نافرمان بھی کہتے ہیں ہم ہدایت والے، اولیاء اللہ کے بے ادب بھی کہتے ہیں ہم ہدایت والے۔ پتہ چلا ہدایت والا وہی ہے جو ان چاروں کو مانتا ہے، ان چاروں کے طریقے پہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہدایت والا راستہ نبیوں کا راستہ ہے، صدیقوں کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، اور صالحین اولیاء اللہ کا راستہ ہے۔ فرمایا ان چاروں کے نقش قدم پر چلو۔ تو ان ہستیوں میں صالحین جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان میں شمار ہوتا ہے حضور محبوب سبحانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، ہیکل یزدانی، محی الدین الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی ولادت کی، آپ کی آمد کی خوشخبریاں اولیاء اللہ نے دی۔ رسول اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبریاں نبیوں اور رسولوں نے دی، غوث اعظم کی آمد کی خوشخبریاں اولیاء اللہ نے دی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے، ایک صدی قبل سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کی سرزمین پر، بغداد کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے حلقہ آباد میں مریدین میں بیٹھے ہیں، اور آپ کی زبان پر جاری ہے قدمہ علی رأسی، قدمہ علی بصری، قدمہ علی قلبی، کہ حضور آپ کا قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر، میرے دل پر۔ وہاں بیٹھے ہوئے جو آپ کے مرید عرض کی حضور کس کی بات فرما رہے ہیں؟ فرمایا آج سے 1 صدی بعد، 100 سال بعد سرزمین عراق میں وہ ہستی تشریف لائے گی جس کا نام عبد القادر ہوگا، ان کی کنیت محی الدین ہوگی، اور وہ غوث اعظم کے نام سے ساری دنیا میں مشہور ہوگی۔ فرمایا ان کا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہوگا۔ تو فرمایا اس لیے میں نے ان کی آمد سے پہلے ان کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیا ہے کہ قدمہ علی راسی، قدمہ علی بصری، قدمہ علی قلبی، کہ یعنی حضور آپ کا قدم میرے سر پر، میری آنکھوں پر اور میرے دل پر۔ اس پہ تو آدھا حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ آدھا فرماتے جو ولی قبل ہوئے یعنی جو پہلے ہو گئے، جو بعد میں ہوں گے، فرمایا سارے آپ کا ادب دل میں رکھتے ہیں، سب آپ کا احترام کرتے ہیں۔ یعنی حضور غوث اعظم صرف اپنے حلقہ ارادت میں یا اپنے حلقہ طریقت تک کی محدود نہیں، بلکہ آپ کا ادب، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام، آپ کی رسپیکٹ، آپ کی عزت، آپ کا پروٹوکول ہر حلقہ کے اندر، چاہے وہ نقش بندی ہوں، چاہے چشتی ہوں، چاہے سور وردی ہوں، کسی بھی سلسلہ طریقت سے اس کا تعلق ہو، وہ حضور غوث اعظم کو اپنا پیشوا مانتا ہے، اپنا رہنما مانتا ہے۔ آپ سارے ولیوں کے بھی مقتدا ہیں، پیشوا ہیں، سارے ولیوں کے شہنشاہ ہیں، اور سارے علماء کے بھی بادشاہ۔ حضور غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے والد ماجد کا نام ہے حضرت ابو صالح، ان کا اسم مبارک ہے موسیٰ، جنگی دوست ان کا لقب ہے، کنیت ان کی ابو صالح۔ ابو صالح کا نام کیا؟ نیکیوں کا باپ، نیکیوں کا۔ اور آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم مبارک ہے ام الخیر، ان کی کنیت کیا ہے؟ ام
خیر یعنی نیکیوں کی ماں، باپ کی کنیت ہے ابو صالح، نیکیوں کا باپ، اور والدہ ماجدہ ام الخیر سیدہ فاطمہ بنت حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور غوث اعظم کے والد ماجد عظیم المرتبت ولی کامل تھے، صاحب تقوی بزرگ تھے، ساری زندگی انہوں نے جہاد کیا۔ جہاد ان کا پسندیدہ عمل تھا، اور سب سے بڑا جہاد آپ نے اپنے نفس کے خلاف کیا۔ میرے حضور نے فرمایا من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا، یعنی جس نے اس پہ قابو پا لیا، اس کو لگام دے دی، اس کو کنٹرول کر لیا، فرمایا اس کو اللہ تک رسائی حاصل ہو گئی، اسے اللہ کی پہچان مل گئی، اللہ کا عرفان نصیب ہو گیا۔ اس لیے فرمایا اگر اس ظالم کو قابو کر لیا جائے، اگر اس کو نکیل ڈال لی جائے، تو پھر اس کے راستے میں جتنی بھی شیطانی قوتیں ہیں وہ کھڑی نہیں ہوتی۔ مگر ہم نفس کے بندے ہیں، ہم نفس کی تابعداری کرتے، نفس کی تقلید کرتے۔ اب ہم نے نفس کی مان کر اس کو اتنا طاقتور کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا، اب یہ ہم پہ سواری کرتا ہے، ہم پہ روب ڈالتا ہے۔ ہم اس کو لے جانا چاہتے ہیں مسجد کی طرف، یہ ہمیں کسی اور طرف لے جاتا ہے۔ ہم اس کو قرآن کی تلاوت کی طرف لانا چاہتے ہیں، یہ ہمیں کہیں اور لے جاتا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کی مانی ہے، ہم نے اس کے خلاف جد و جہد نہیں کی، اس کے خلاف جہاد نہیں کیا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی نفس کے خلاف جہاد کیا، اکثر روزے کی حالت میں رہتے۔ ایک دن کسی نے آپ کی خدمت میں بڑا عمدہ، بڑا اعلیٰ مرغن قسم کا کھانا لا کر پیش کیا، آپ نے اپنے نفس کو ملامت کیا، فرمایا کیا ابھی تیرے اندر یہ سکت باقی ہے کہ تم مرغن قسم کی غذائیں اپنے لیے پسند کرے؟ آپ نے کسی مستحق کو بلایا، اٹھا کر وہ کھانا اسے دے دیا، اور خود گرم پانی اور جو کی روٹی کے ایک ٹکڑے کے ساتھ، ایک نوالے کے ساتھ روزہ افطار کیا، اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا تیرے لیے گرم پانی اور جو کی روٹی ہی کافی ہے۔ ہاں جی، اس طرح اپنے نفس کو مارا۔ ان کا مشہور واقعہ ہے نا جی، ملک صاحب مشہور واقعہ، آپ علماء سے بارہا سنتے، مجھ سے بھی سنا ہے کہ آدھا سیب کھایا تھا انہوں نے، بھوک مٹانے کے لیے ایسے ہی نہر میں، ندی میں کوئی سیب تیرتا ہوا جا رہا تھا، اٹھا لیا، اللہ کا رزق سمجھ کر کھا لیا، مگر طبیعت میں بے قراری پیدا ہو گئی، کھلبلی مچ گئی، ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی۔ یہ کیفیت تب پیدا ہوتی ہے جب دل کے اندر خوف خدا ہو، احساس ہو، احساس ضیاء ہو۔ جب احساس ضیاء جاتا رہے تو پھر بندے کی یہ کیفیت نہیں بنتی، پھر وہ بڑے سے بڑا ظلم کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتا۔ وہ اکثر آپ نے دیکھا کہ ہم بڑی سے بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں، ظلم کر جاتے ہیں، لوگوں کو پاؤں تلے رونقتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کسی شخص کی عزت کو برسر مذاق تار تار کر دیا جاتا ہے، کسی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہمارے دل مردہ ہو گئے، ہم نفس کے غلام بن گئے، ہمارے اندر وہ احساس، وہ سوچنے والی فکر نہ رہی۔ ہاں جی، یہ کیفیت اس وقت بنتی ہے جب دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے آدھا سیب کھایا تھا، حالانکہ نہر میں، دریا میں اگر روپے 2 روپے کی چیز آج کے اس دور میں اگر تیرتی ہوئی بھی آ رہی ہو، اگر کوئی شخص اٹھا کر اسے کھا لے، اس پر شریعت جو ہے وہ حد نہیں لگاتی، اس پہ فتویٰ نہیں لگتا، مگر ولایت فتووں سے نہیں چلتی، ولایت تقوی سے ملتی ہے۔ اس سے ملتی ہے، تقوی سے ملتی ہے۔ تقوی جتنا مضبوط ہوگا، جتنا آپ کے دل میں خوف خدا ہوگا، ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا، اتنا ہی تعلق آپ کا اللہ تعالیٰ سے قائم ہوگا۔ تو دل میں خیال آیا بندہ خدا تو نے سیب کھا لیا ہے، بغیر اجازت کے قیمت بھی ادا نہیں کی۔ مگر ہمارے ہاں تو یہ المیہ ہے کہ لوگ کروڑوں روپے، اربوں روپے اس ملک کے ہڑپ کر کے ملک سے مفرور ہیں،
عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماشیاں کر رہے ہیں، ان کے ضمیروں پر کوئی اثر نہیں ہوتا، لوگ ان کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، ان کے باہر کھڑے ہو کر نعرے بھی لگاتے ہو، چورو، لٹیرو ہو، ڈاکو ہو، بدماش ہو، مگر ان پر کوئی اثر، کیونکہ ان کے ضمیر مر گئے، ان کے اندر احساس ضیاء نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، اس لیے ان پر کوئی اثر نہیں کرتا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، دل میں خیال ہے کہ نہیں یار، جس باغ کا میں نے سیب کھایا اس مالک سے معافی مانگنی چاہیے یا قیمت ادا کرنی چاہیے، مگر جب جستجو ہونا، تڑپ ہو، ارادے نیک ہو، تو اللہ تعالیٰ منزلیں آسان فرما دیتا ہے۔ آپ صبح اٹھے، اسی طرف کو سفر کرنا شروع کر، جدھر سے وہ سیب دریا میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، آپ چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے، دیکھا اسی ندی کے کنارے ایک باغ ہے سیبوں کا، جس کی کچھ شاخیں جھکی ہوئی تھی اس نہر، اس ندی کی طرف۔ آپ نے سوچا یقیناً اسی باغ کا سیب ہوگا جو ٹوٹ کر بہتا ہوا جا رہا تھا۔ آپ نے اس باغ کے مالک کا پتہ معلوم کیا، اس کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، آگے جو ہستی تشریف لائی، ایمان سے حسن و جمال کا پیکر، تابناک سورج، چمکتا ہوا چہرہ، چہرے پہ انوار برس رہے تھے۔ دروازہ کھولا، آگے کھڑا ہے نوجوان شہزادہ، سید زادہ، حضرت امام حسن کے خاندان کا شہزادہ، اور جس دروازے پہ پہنچے ہیں وہ امام حسین کے خاندان کے شہزادے کا دروازہ۔ ہاں جی، جب دروازہ کھولا، حضور ابو صالح نے سلام عرض کیا، بڑے ادب سے السلام علیکم کہا، بزرگوں نے بڑی شفقت سے محبت سے جواب دیا، فرمایا ہاں نوجوان کیسے آئے ہو؟ عرض کی حضور میں نے آپ کے باغ کا سیب بغیر پوچھے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، اس کی قیمت ادا کرنے آیا۔ آپ نے چہرے پہ نگاہ ڈالی کہ اللہ تعالیٰ نے شکار خود بخود دروازے پہ بھیج دیا ہے، شہباز چلتا ہوا شادی آ گیا ہے۔ فرمایا اب یہ بچ کے نہیں جانا چاہیے۔ عرض کی حضور معافی مانگنے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹا چہرے سے بڑا بھولا بھالا لگتا ہے، یہاں اتنی سستی معافی نہیں ملتی، یہ کوئی پاکستان تھوڑا ہے کہ بینکوں کے بینک لوٹ کے مفرور ہو جاؤ، کروڑوں اربوں لوٹ کھسوٹ کے ذریعے ملک سے باہر لے جاؤ، تمہیں سب کچھ معاف کر دیا جائے گا۔ یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اربوں روپیہ پاکستان کا قرض کے نام پر معاف کروایا، وہ اسی ملک میں رہ رہے، ضیاء الحق کے دور سے لے کر اس سے پہلے جتنے بھی دور گزرے، سب نے اس گنگا میں اپنے ہاتھ دھوئے ہیں، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ اس ملک کا معاف کروایا ان لوگوں نے۔ میں کہ غریب کو تو 1000 روپیہ کوئی معاف نہیں کرتا، کسے پٹھان تو قرضہ لا لو نا، احمد صاحب 1000 روپیہ ساری زندگی بندہ اتارتا رہے، وہ 1000 نہیں اترتا، کئی ہزار دینے کے باوجود بھی وہ 1000 وہیں کا وہیں کھڑا رہتا ہے۔ یہ کیسے لوگ ہیں یار، چون چلے منہ چلے رنگیلے سیاستدان اور حکمران جنہوں نے ملک کا اربوں لوٹ لیا، اور پھر معافی بھی مل جاتی ہے، عدالتیں بھی ان کو معاف کر دیتی ہیں، اور باعزت جناب والا ان کو رہائی مل جاتی کہ آج کے بعد ان کا حساب کتاب، اونچی بولو، بندے تمہارے سامنے ہی ہے نا، چودھریوں کا حساب کتاب۔ نائب نے کہا کہ جناب والا یہ صاف ہے ان کا کھاتا، ان کو پوچھنے کی ضرورت، حالانکہ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یار چودھریوں نے قرض معاف کروائے ہیں، کروائے یا نہیں کروائے، اربوں روپے معاف کروائے، یہ مہربانیاں ضیاء الحق صاحب کر گئے۔ ہاں جی، انہوں نے بڑے بڑے جیسے ان کے باپ دادے کی جاگیر تھی، ایسا کیا کہوں مر گیا ہے، مگر سب سے زیادہ میرے دین کو نقصان اس بندے نے پہنچایا۔ منافق ترین آدمی تھا، بات بات پہ جھوٹ بولتا تھا، لوگ اس کے ماننے والے تعریفیں کرنے والے دنیا میں آپ کو مل جائیں گے، مگر اہل سنت کو سب سے زیادہ نقصان اگر کسی حکمران کے دور میں پہنچا ہے تو وہ ضیاء الحق کے دور میں پہنچا ہے۔ سب سے زیادہ ہمارے بزرگوں کو اسلاف کو اگر تکلیفیں پہنچی ہیں، اگر سب سے بڑی رکاوٹ نظام مصطفیٰ کے راستے میں اگر کسی نے کھڑی کی ہے تو وہ ضیاء الحق تھا، جس نے اسلام کا نام استعمال کیا مگر اسلام کو بدنامی کے سوا اس نے کچھ نہ دیا۔ اس نے چوروں کو سپورٹ کیا، لٹیروں کو سپورٹ کیا، لٹویروں کی معاونت کی،
اب اس کو بھی اپنا حساب دینا ہوگا، دے رہا ہوگا، جل اور سڑ رہا ہوگا، بلکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو اپنے انجام کو پہنچا دیتا ہے، کہتا ہے ان کے انجام کو دیکھو، ان کی عبرت کو دیکھو، جن کے اشاروں سے خزانوں کے منہ کھل جاتے تھے، ان کا عبرت ناک انجام دیکھ کر پھر بھی لوگ معافی نہیں مانگتے، اللہ کے خوف سے ڈرتے نہیں ہیں۔ یہ تب ہوتا ہے جب دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جب احساس ضیاء ہی جاتا رہے تو بڑے سے بڑا جرم کرنے سے، گناہ کرنے سے بھی لوگ دریغ نہیں کرتے۔ تو فرمایا بیٹا بڑا بھولا بھالا لگتا ہے، اتنی سستی معافی تو یہاں نہیں ملتی، جس باغ کا تو نے سیب کھایا 12 سال اس باغ کی خدمت کر، 12 سال باغبانی کی، پودوں کو تر و تازہ رکھا، پانی دیتے رہے، خدمت کرتے رہے، 12 سال گزر گئے، بڑا تھوڑا عرصہ تو نہیں ہے 12 سال، زندگی کا حصہ ہے، 1 دہائی گزار دی، دوبارہ پھر خدمت میں حاضر ہوئے، حضور میں نے 12 سال خدمت کیا، میرے لیے کیا حکم ہے، اب تو معافی مل جائے گی۔ فرمایا ایسے کرو، اس باغ کے مختلف پودوں سے کچھ سیب توڑ کے لاؤ، 3 ٹوکریوں میں رکھ کر علیحدہ علیحدہ، آپ نے بڑی محبت سے سیب توڑ کر انہیں مختلف ٹوکریوں میں رکھا، آپ کی خدمت میں پیش کیے، آپ نے 1 سیب اٹھایا، چکھا، پھیکا تھا، رکھ دیا، دوسرا اٹھایا، ترش تھا، کھٹا تھا، وہ بھی رکھ دیا، تیسرا اٹھایا، کسلا تھا۔ فرمایا تجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں لگا کہ کون سا سیب میٹھا ہے، کون سا پھیکا ہے؟ عرض کی حضور میں نے سیب کوئی نہیں چکھا، میں نے تو آدھا کھایا ہے، تو اتنی بڑی قیمت چکانا پڑی، اگر اور چکھ لیتا تو کتنی بڑی سزا ملتی، میں تو پہلی معافی مانگ رہا ہوں۔ فرمایا اس امتحان میں اللہ نے تجھے کامیاب کر دیا۔ اب دوسرا امتحان یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے نابینی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں کی سماعت سے محروم ہے، ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، چل بھی نہیں سکتی، میرے گھر میں پڑی ہے، اس سے شادی کر لے، نکاح کر لے، تجھے معافی مل جائے گی۔ آپ دل میں سوچنے لگے کہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، شادی تو بندہ اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ بیوی خدمت کرے، یہاں تو الٹی مصیبت پڑ جائے کہ مجھے بیوی کی خدمت کرنی پڑے گی۔ دل میں سوچنے لگے کہ وہ بندے نفس کے بندے تھوڑے تھے، وہ تو خدا کے بندے تھے نا، ہم تو نفس کے بندے ہیں، ہاں جی، نفس جدھر کہتا ہے ادھر دوڑ پڑتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچا، سوچ کے فیصلہ کیا، کیا بھروسہ زندگی، یہ دنیا فانی ہے، تو فنا ہونے والا ہے، کس زندگی کے یہ 4 دن کی زندگی، جن رنگینیوں میں ہم کھوئے ہوئے ہیں، جس کی لذتوں میں ہم مارے مارے پھرتے ہیں۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے عرض کی حضور مجھے یہ فیصلہ بھی آپ کا منظور ہے۔ آپ کا عقد ہو گیا، شادی ہو گئی، شب زفاف کے لیے جو کمرہ عروسی آپ کے لیے تیار کیا گیا تھا، جس کمرے میں آپ کو ٹھہرایا گیا تھا، شادی کی رات ہے، آدھی رات کا وقت ہے، ایک دوشیزہ حسن و جمال کی پیکر آپ کے دروازے پہ آ کر کھڑی ہو گئی، اس نے دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، غلطی سے اس کے چہرے پہ نظر پڑ گئی، ایک نظر ڈالی ہے، دوسری نگاہ نہیں ڈالی، پھر تلاوت قرآن میں لگ گئے، اللہ کے ذکر میں لگ گئے، وہ انتظار کرتی 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 صبح اذان کا وقت ہو گیا، وہ واپس چلی گئی، آپ اٹھے، مسجد میں تشریف لے گئے، نماز فجر ادا کی، یہ کونے میں لگ کے رو رہے ہیں۔ آپ کے سسر حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ نے پوچھا بیٹا خیر ہے، کیوں رو رہا ہے، کیا پریشانی ہے؟ عرض کی حضور میں تو سیب کی معافی مانگنے آیا تھا، رات ایک اور گناہ میرے خاتے میں پڑ گیا، یعنی آدھی رات کو ایک دوشیزہ میرے دروازے پہ آ کر کھڑی ہوگی، بس غلطی سے اس کے چہرے پہ نگاہ پڑ گیا، نہ جانے کتنی سزا ملے گی۔ میں نے سوچا حضور شادی کا گھر ہے، غلطی سے کوئی آ گئی ہے، کوئی راستہ بھول کر ادھر آ گئی ہوگی۔ فرمایا بیٹا یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے، وہ تو میری بیٹی ہے، آپ کی بیوی تھی۔ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا نابینی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی، گونگی ہے، بول بھی نہیں سکتی، سن بھی نہیں سکتی، اس کا تو ہر اعضا متناسب اور خوبصورت، ایسے لگ رہا تھا جیسے حسن کی غزالہ کوئی جنت کی حور کھڑی ہے۔ فرمایا بیٹا جو میں نے نشانیاں بیان کی میں نے بالکل درست کہا ہے، اور جو تو نے دیکھا ہے تو نے بھی بالکل درست دیکھا ہے۔ فرمایا میں نے آنکھوں سے نابینی اس لیے کہا تھا کہ آج تک میری
بیٹی کی نگاہ کسی غیر محرم مرد کے چہرے پہ نہیں پڑی، آج تک اس کی زبان سے کوئی غیر شرعی کلمہ نہیں نکلا، آج تک اس نے اپنا قدم میرے گھر سے میری اجازت کے بغیر نہیں نکالا۔ جب ماں اس پائے کی ہوگی، عابدہ، زاہدہ، متقیہ، پرہیزگارہ، شب بیدارہ، تہجد گزار، اور پھر نام کیا ہے؟ ام الخیر، نیکیوں کی ماں، فاطمہ بنت حضرت عبداللہ سومی، حضرت امام حسین کے خاندان کی شہزادی، اور جب حضرت امام حسن کے خاندان کے شہزادے کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئی، اور جب یہ دونوں ہستیاں، دونوں نسبتیں آپس میں ملی، تو اللہ تعالیٰ نے جو بیٹا عطا کیا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہو گیا، وہ محی الدین ہو گئے، وہ غوث الاعظم بن گئے۔ اس لیے جب باپ بھی صاحب کردار ہوگا، ابو صالح ہوگا، ماں ام الخیر ہوگی، تو پھر اللہ تعالیٰ جو بیٹا عطا فرمائے گا وہ وقت کا غوث ہوگا۔ جی آج لوگ کہتے ہیں جی آج مولانا صاحب ولی کیوں نہیں پیدا ہوتے؟ میں کہ ولی پیدا کرنے والی مائیں تو دکھاؤ۔ ہاں جی وہ مائیں کتنی عظیم تھی، 15 سپارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والی۔ جب تک آپ روزانہ قرآن کے 15 سپارے تلاوت نہ کر لیتی تو گھر کے کسی کام کاج کو شروع نہیں فرماتی۔ یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا، یہ وہی تربیت تھی، وہی اثرات تھے۔ یہ ہے تربیت بچوں کی جو ہم نہیں کرتے۔ فرمایا جب کوئی میاں بیوی شادی کے بعد، ظاہر اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے، ماں جب امید سے ہو جائے تو فرمایا باپ کو اپنے رویے کو بدلنا چاہیے، ماں کو اپنے رویوں کو بدلنا چاہیے، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز کی پابندی کرنی چاہیے، قرآن شریف کی تلاوت کا معمول بنانا چاہیے۔ اگر باپ کے مزاج میں سختی ہے تو اس کو اپنے اندر نرمی لانی چاہیے، اس کو بھی جناب والا اپنی سوچ اور فکر کو بدلنا چاہیے۔ آج جدید دور ہے، ماہر نفسیات سائیکالوجسٹ کہتے ہیں جیسا ماں باپ کا رویہ ہوتا ہے وہی اثرات بچے کی زندگی پہ ڈیولپ ہوتے ہیں، وہی مرتب ہوتے ہیں، اور جیسے ہم باہر کرتے ہیں وہی بچے پہ اثرات اس کی طبیعت میں مرتب ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا اگر باپ اس وقت نیکی کے کام کرے گا، نماز کی پابندی کرے گا، قرآن شریف کی تلاوت کی پابندی کرے گا، درود و سلام پڑھے گا، ماں بھی نماز پڑھے گی، تو ظاہر وہ اثرات بچے پر مرتب ہوں گے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ام الخیر سیدہ فاطمہ رحم اللہ تعالی علیہ، جب دونوں ملے تو اللہ نے جو بیٹا عطا کیا وہ غوث الاعظم، وہ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شہرہ پوری دنیا میں ہو گیا، اور پھر پیدا ہوتے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے۔ پیدا ہوتے ہی یکم رمضان مبارک ان کی ولادت باسعادت ہے۔ ایک مرتبہ بادلوں کے سبب چاند نظر نہ آیا، آج تو روت ہے نا، ہم روت حلال کمیٹی چاند دیکھتی ہے، دیکھو اس وقت لوگ فیصلے کیسے کرتے تھے۔ بادلوں کے سبب چاند نظر نہ آیا، لوگ سید کے دروازے پہ آ گئے، حضور غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ کی والدہ ماجدہ سے عرض کی حضور آپ فرمائے آج آپ کے بیٹے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا؟ فرمایا آج میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ چاند نظر نہیں آیا، روزہ ہے۔ لوگ اپنے فیصلے سیدوں کے دروازے پہ کرتے تھے، پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ جس نے اپنی آنکھ کی حفاظت کی، زبان کی حفاظت کی، کانوں کی حفاظت کی، ہاتھوں کی حفاظت کی، اپنے پیٹ کی حفاظت کی، اس کے ساتھ لگی ہوئی جو نعمتیں ہیں اس کی حفاظت کی، جو اللہ نے اس پہ پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں کو اپنے اوپر نافذ کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ایسی اولاد دوں گا جو پیدا ہوتے ہی روزے رکھنا شروع کر دیں گے، 4 سال کی عمر میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیں گے۔ قاری صاحب کے پاس جب بھیجا جائے گا وہ فرمائیں گے بیٹا پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو فرمایا پھر عبد القادر جیلانی الحمدللہ رب العالمین،
پہلا سپارہ بھی سنا دیا، دوسرا بھی سنا دیا، تیسرا بھی سنا دیا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 15 سپاروں تک سناتے جا رہے ہیں۔ قاری صاحب بھی حیران ہے، عمر 4 سال ہے، 15 سپاروں کے حافظ ہیں۔ انگلی سے لگایا، سیدہ پاک کے دروازے پہ لے آئے، بی بی جان کی خدمت میں عرض کی، بی بی جان یہ تو پڑھا ہوا بچہ آپ نے میرے ساتھ بھیج دیا ہے، عمر 4 سال ہے اور قرآن شریف کی تلاوت اس شان کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ کرتا ہے کہ ایمان کو بھی تازگی مل جاتی ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ فرمایا قاری صاحب ابھی یہ میرے شکم میں تھا تو روزانہ میں 15 سپاروں کی تلاوت کرتی۔ یہ اسی دودھ کی تاثیر کا اثر تھا کہ اللہ نے اس کو 15 سپاروں کا حافظ بنا دیا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی والدہ نماز پڑھتی تھی۔ ایک دن بابا فرید نے عرض کی، اماں جان آپ یہ کیا کرتی ہیں؟ فرمایا بیٹا میں نماز پڑھتی ہوں۔ فرمایا نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں ماہر نفسیات ہوتی ہے، اپنے بچے کی عادات کو سمجھتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا پسند ہے، کھانے میں کون سی چیز رغبت سے کھاتا ہے، کون سی چیز پسند کرتا ہے۔ فرمایا بیٹا نماز پڑھنے سے میٹھا ملتا ہے، شکر ملتی ہے۔ عرض کی ماں جی آج سے میں بھی نماز پڑھوں گا۔ ماں نے ساتھ مصلی بچھا دیا، حضرت فرید کھڑے ہو گئے، ماں نے مصلی بچھا کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دی، نماز پڑھی، شکر ملی۔ بچے تھے بڑے خوش ہوئے کہ ماں نے سچ کہا ہے، ماں واقعی شکر ملتی ہے۔ یہ ہے طریقہ بچوں کو دین کی طرف راغب کرنے کا، نماز کی طرف لانے کا۔ ہاں جی آج ہم کہتے ہیں جی مولوی تربیت کی بات کرتے نہیں ہیں، گھروں میں دین کیسے داخل کرو، مولوی تو بتاتے ہیں مگر تو وقت ہی نہیں دیتا، اپنے بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتا۔ ماں باپ سے بڑا کوئی ماہر نفسیات نہیں ہے، ماں باپ سے بڑا کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہے، ماں باپ سے زیادہ اولاد کی جناب والا اداؤں کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک دن رکھی، 2 دن رکھی، کو تیسرے دن بھول گئی، شکر رکھنا بھول گئی، مصلی بچھا ہوا ہے، حضرت فرید نماز پڑھ رہے ہیں۔ ماں کو خیال آیا کہ اگر آج میں نے اس کے سامنے جا کر یہ پڑیا مصلی کے نیچے رکھی تو فرید کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ ماں تو میرے ساتھ فراڈ کرتی رہی، تو اگر آج نہ ملی تو فرید کیا کہے گا کہ ماں آج تو نہیں ملی۔ عرض کی مولا یہاں تک لانا میرا کام تھا، آج تو ہی بندوبست فرما دے، آج تو ہی انتظام کر دے۔ ماں نے ہاتھ اٹھائے، فرید نے مصلی اٹھایا تو نیچے شکر ہی شکر۔ ہاں جی تو یہ بات یہ ہے کہ ماں جب عابدہ ہوگی، زاہدہ ہوگی، متقیہ ہوگی، پرہیزگار ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ بیٹے بھی نیک عطا فرماتا ہے۔ ہاں جی تو ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو وقت دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کی تربیت دین پر کریں، صوفیہ کرام کے طریقے کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی کوشش کریں۔ اور جس دن ہم نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، ماں باپ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی، پھر کہنا نہیں پڑے گا، پھر انشاءاللہ بچے دیکھنا وہ آپ کی تابعہ داری کریں گے، آپ جو کہیں گے اسی نقش قدم پہ چلیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کاملین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا